زبانی بیان کروں انشاءاللہ، اس کے بعد میں بالتفصیل آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے جو محدثین نے اس حدیث کے الفاظ کی جو وضاحت کی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ یاد رکھیں ذات ذکر حدہ کا معنی جو ہے، حدہ اگر یہ فعل ماضی ہے تو اس کا معنی یہ ہے، حدہ کا معنی یہ ہوتا ہے المنع، رکنا، الفصل بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ رکھنا۔ تو اسی طرح حضرات ذکر جب اس کا معنی ہوا رکنا، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ رکھنا، تو اب اگر حدہ کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا وحدہ مرفقہ الایمنی علی فخذہ الیمنی۔ میں پیچھے سے ترجمہ کرتا آتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ ووضع ید الیسری علی فخذ الیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا۔ وحدہ مرفقہ الایمنی علی فخذ الیمنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں کونی کو دائیں ران سے الگ رکھا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکوں کہ حدہ کا معنی ہے الفصل بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان جدائی رکھنا، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ رکھنا، اور اسی سے المنع، رکنا۔ تو مطلب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو دائیں ران سے نہیں لگایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو دائیں ران سے الگ رکھا تھا۔ حضرات ذکر یہ حدہ کا معنی ہے۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر ہم اس کو جیسے کہ مشکات شریف ہے، یہ حدیث پاک کی بھی یہ بھی کتاب ہے، اس میں مختلف سیاستہ کی اور سیاستہ کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں مشکات شریف میں۔ مشکات شریف میں کتاب التشہد ہے، اور تشہد میں جو دوسرا باب ہے، باب الثانی ہے، اس میں بھی یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے، لیکن وہاں حدہ کی بجائے مدہ کے الفاظ ہیں، یعنی میم دال سے ہیں مدہ، اور مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، الگ رکھنا۔ تو اب اگر مدہ ہو تو پھر بھی اس کا معنی کیا بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں کونی کو دائیں ران سے الگ رکھا، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دائیں کونی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کے ساتھ نہیں لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران سے اس کو فاصلے پر رکھا۔ تو حضرات ذکر یہ تھا حدہ کا معنی اور یہ تھا مدہ کا معنی۔ اگر حضرات اپنا ذکر تھوڑا سا آپ توجہ ہی میری طرف رکھے، اصل میں جو محدثین کی وضاحت ہے وہ پہلے میں آپ کو خلاصتاً سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں محدثین کی وضاحت کی طرف جاؤں گا۔ حضرات ذکر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدہ ایک فعل ہے، اسی طرح مدہ فعل ہے، اور فعل آپ جانتے ہیں کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوتا ہے، اور یہ جیسے کہ فعل ماضی ہے اور اس میں ماضی کا ترجمہ پایا جا رہا ہے مدہ میں بھی اور حدہ کے اندر بھی۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر نہ محدثین نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا اس لفظ حدہ کے بارے میں کہ جو حدہ ہے یہ ہر چند کے فعل ہے، یعنی ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ فعل ہے، پڑھنے میں یہ یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہے، اور محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو حدہ ہے یہ فعل نہیں بلکہ یہ اسم ہے۔ تو جب یہ اسم ہوگا حدہ تو اس وقت ظاہری بات حضرات ذکر یہ مصدر ہوگا اور آگے کی طرف یہ مضاف ہوگا، اور اس صورت میں اس کا جو معنی ہوگا، اس صورت میں یہ جو حدہ ہے اس کا جو عطف ہے وہ پیچھے جو وعدہ آ رہا ہے اس کا جو مفعول ہے یادہ ہو اس کے اوپر ہوگا۔ حضرات ذکر میں مانتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے انتہائی مشکل ہیں، لیکن حضرات ذکر یہ وہ باتیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں جس کے پڑھنے کے بعد انسان کو حدیث کا معنی یا قرآن کی آیت کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ہم نے کون سا معنی مراد لینا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سادہ ترجمہ کر دیا جائے اور لوگوں کو میں عام کر دیا جائے یا من مانا ترجمہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ باقاعدہ محدثین نے، جب میں آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے پڑھوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محدثین نے اس پر کتنا کلام کیا ہے۔ حضرات ذکر یہ وہ باتیں ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور مدارس میں جو طلباء ہوتے ہیں دیندار طلباء ہوتے ہیں، مدارس میں جو طلباء دین سیکھتے ہیں وہ ان معنی کو سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد وہ ان جو معنی سیکھے ہوتے ہیں، جو اس مفہوم کو جو سیکھتے ہیں، اس علم کو سیکھنے کے بعد وہ احادیث کی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو وہ واضح کرتے ہیں، اور حدیث کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ عام سادی عوام کے سامنے عام فام انداز میں وہ کرتے ہیں۔ حضرات ذکر یہ یاد رکھیں، ہر چند کی ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن آپ توجہ رکھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی۔
میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ابھی پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لفظ کو حدہ کو فعل بھی پڑھا گیا ہے، جیسے کہ حدہ یہاں فعل ہے، اور اس کو مدہ بھی ایک فعل ہے، اس سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ اور بعض جو محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فعل نہیں بلکہ یہ اسم ہے۔ اب جب یہ اسم ہوگا تو اس صورت میں یہ منصوب تو ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر تو آئے گی، لیکن اس کا جو عطف ہوگا وہ پیچھے، یعنی اس کا جو عطف ہے وہ پیچھے یادہ ہو جو لفظ آ رہا ہے، جو وعدہ کا مفعول ہے، اس کے اوپر ہوگا۔ تو ہر چند کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے مشکل، لیکن آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اگر اس کا عطف کس پر ہو، یادہ کے اوپر ہو، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا، اب میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں پیچھے سے ساتھ ملا کے۔ وَوَضَعَ يَدُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِ الْيُسْرَى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا۔ اب ظاہری بات ہے یہ حدہ کا عطف ہم یادہ کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو اب معنی یہ بنے گا کہ وہ حدہ مرفق الایمن علی فخذ الجمنہ، یعنی اس حدہ سے پہلے بھی وعدہ محذوف ہے، تو اب معنی یہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا۔ یعنی پہلا جو ترجمہ تھا وہ یہ تھا کہ دائیں کونی کو دائیں ران سے اٹھا کے رکھا، اور دوسرا ترجمہ اگر اس کو اسم حدہ کو اگر اسم مانتے ہیں تو اس صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا۔ اب حضرات وقار اس کنارے سے کون سا کنارہ مراد ہے، یعنی کونی کا جو کنارہ ہے وہ کون سا کنارہ مراد ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ محدثین کی صراحت سے ہی پڑھیں گے کہ محدثین اس سے کون سا کنارہ مراد لیتے ہیں۔ میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ محدثین نے کہا ہے کہ کونی کا جو کنارہ ہے، کونی کا کنارہ وہ یہ کلائی والا، یہ جو ہتھیلی والا جو کنارہ ہے، اس سے یہ کنارہ مراد ہے۔ یعنی اب معنی یہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ کو تو الٹے ران پر رکھتے تھے، جو سیدھے ہاتھ کی کونی کا جو کنارہ تھا، سیدھے ہاتھ کی جو کونی کا یہ کنارہ تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ پر رکھتے تھے، یعنی سیدھی ران پر رکھتے تھے، یعنی سیدھے ہاتھ کی جو کونی کا یہ کنارہ ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیدھی ران پر رکھتے تھے۔ تو ذاتی یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔